السلام علیکم۔ ایس ڈی گرامر اسکول کے پلیٹ فارم سے جماعت چہارم کے طلباء کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ مضمون اردو، سبق نمبر 2، عنوان سارے کام کون کر جاتا تھا۔ بچوں، سبق کی بلند خوانی کیجیے اور ایک صفحہ خوش خطی کیجیے۔ خلاصہ: مدینے میں ایک اندھی بڑھیا رہتی تھی جو بہت کمزور اور غریب تھی، اور اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سویرے اس بڑھیا کے گھر میں آتے اور جھاڑو دیتے، پانی بھرتے اور ضرورت کی چیزیں بازار سے لا کر رکھ دیتے تھے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس بڑھیا کے گھر کے تمام کام ہو چکے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت حیرت ہوئی اور آپ نے چھپ کر یہ دیکھنے کی کوشش کی یہ کون ہے جو بڑھیا کے تمام کام کر جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے دن چھپ کر دیکھا کہ ایک صاحب اس بڑھیا کے گھر میں خاموشی سے داخل ہوئے اور اس کے گھر کے تمام کام کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے میں خلیفہ نہیں تھا، اب خلیفہ وقت ہوں، اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی رعایا کا خیال رکھوں۔ سبق: اس خلاصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حکمران کو اپنی رعایا کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذمہ داریاں دی ہیں آخرت میں ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ درج ذیل الفاظ کے معنی کاپی میں تحریر کیجیے۔ الفاظ ہیں آپ کے: امیر المومنین، معنی مسلمانوں کا اعلیٰ حاکم، خلیفہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب، معمول طریقہ، عادت، رواج۔ سرگرمیاں: سوال جواب۔ سوال نمبر 1، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھیا کے سارے کام کیوں کر جاتے تھے؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھیا کے سارے کام اس لیے کر جاتے تھے کیونکہ وہ بیچاری بہت کمزور اور اندھی تھی۔ سوال نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھیا کے کون کون سے کام کرتے تھے؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھیا کے گھر میں جھاڑو دیتے، پانی بھرتے اور ضرورت کی چیزیں بازار سے لا کر رکھ دیتے تھے۔ سوال نمبر 3، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بات پر حیرت تھی؟ جواب: ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھیا کے گھر گئے تو اس کے گھر کا تمام کام ہو چکا تھا، تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون کر کے گیا ہے۔ قواعد: لقب کی تعریف: کسی شخص کی خوبی یا خاص عادت کی وجہ سے اسے جس خاص نام سے پکارا جائے وہ نام لقب کہلاتا ہے۔ مثلاً حضرت ابو بکر کا لقب صدیق ہے۔ صدیق کے معنی سچ بولنے والے کے ہیں۔ قواعد کا کام: بچوں، یہ کام آپ نے کاپی میں کرنا ہے۔ کچھ کام کاپی میں اور کچھ کتاب میں کیے جائیں گے، جس میں سے قواعد کا کام جو کتاب میں کرنے کا ہے وہ آپ کو یہاں پر میں نے اسکرین پر دیا ہوا ہے، لیکن جو اس کی ڈیفینیشن ہے قواعد لقب کی وہ آپ نے کاپی میں اپنے لکھنی ہے۔ سبق سارے کام کون کر جاتا تھا کا صفحہ نمبر 7 اور 8 میں سوال نمبر 4، 5 اور 6 کتاب میں حل کیجیے، اور اسی میں لقب کی جو تعریف میں نے آپ کو اس سے پہلے اسکرین پر آپ نے پڑھی ہے وہ آپ نے کاپی میں کرنی ہے۔ کتاب کا کام: سبق سارے کام کون کر جاتا تھا کا صفحہ نمبر 6 میں سوال نمبر 2 کے باقی تمام سوالات کے جوابات کتاب سے ڈھونڈ کر کاپی میں لکھیے، اور صفحہ نمبر 6 میں سوال نمبر 3 بھی کاپی میں کیجیے۔ بچوں، ہمارا آج کا ٹاپک یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو غور سے دیکھ کر سمجھ کر کرنے کی کوشش کیجیے، اور اگر اس سلسلے میں کوئی مسئلہ کوئی پرابلم ہو تو آپ اسکول میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں مجھ سے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔